منسٹر ہمارے کوہاٹ کے رہنے والے ہیں اور ہمارے دو تحصیل ہیں، دو تحصیل یعنی تحصیل گنبٹ اور تحصیل درادم خیل، وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور وہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد حکومت نے اس کو لا منسٹر بنایا۔ تو لا منسٹر کے بعد جو ہے انہوں نے ایسے ایلیگل کام کیے جس کو ہم انشاءاللہ اس پریس کانفرنس میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دو تحصیل تھی۔ تحصیل گنبٹ میں انہوں نے جو گولڈ پیسر کام ہے، سونے کا کام ہے، وہاں پہ انہوں نے شروع میں جو ہے قبضہ جما لیا۔ وہ تو انہوں نے مکمل کنٹرول کر لیا مختلف طریقوں سے، جہاں کوہاٹ میں مختلف جو گروپ ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر پورا جو گولڈ کا کام ہے اس پر قبضہ ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد ان کا رخ جو ہے درادم خیل سائڈ پہ آ گیا۔ تو درادم خیل میں یہ چونکہ ہمارے قوم بست خیل ہے، وہاں پہ دو لیز تھے، ایک لیز تھا جن کے 9 سال پورے ہو گئے ہیں، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور سسپینڈ بھی ہو چکا ہے۔ وہ اس لیز کا کیس ابھی بھی عدالت میں زیر سماعت ہے، جس پہ اجلاس عام پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس لیز میں یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور یہ غیر قانونی کام یہ شمشیر ہے جو سابق طالبان کمانڈر ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن اس تمام سارے معاملات کی پشت پناہی آفتاب عالم منسٹر خود براہ راست کر رہے ہیں۔ یہ آفتاب عالم اپنی ذات میں کہہ رہا ہے کہ سرکاری طریقے سے، یہ اصل میں یہی بات کر رہا تھا کہ جی یہ ہے لا منسٹر، یعنی ان کا ہے قانون کا محکمہ، لیکن یہ خود قانون کو پامال کر رہے ہیں، یعنی ایسا طریقہ یہ خود قانون کو پامال کر رہے ہیں اور یہ جو ہے اپنے عہدے کے استعمال کرتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے اپنے عہدے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کو اتنا اثر و رسوخ اس علاقے میں نہیں تھا، لیکن جب سے یہ لا منسٹر بنا ہے تو یہ جو قانون کا عہدہ ہے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو یہ انہوں نے جو ہے ہمارے علاقے میں انلیگل ٹرانسپورٹیج اور مائننگ ہو رہی ہے۔ اس میں ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے 3-4-5 بندے مرے تھے جو خفیہ طریقے سے ان لوگوں نے ان کے ذریعے سے، کیونکہ وہاں سے آپ جب آدمی نکالیں گے، ایک تو غیر قانونی بارود استعمال ہو رہے ہیں جس کا کوئی ایل4 نہیں ہے۔ اس علاقے میں آج تک ایک ایل4 بھی 3 سال میں یا 2 سال میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ بغیر ایل4 کے کم سے کم 6-7-8 مائننگ میں کام جاری ہے، اگرچہ ایل4 کے بغیر آپ 5 فٹ کام بھی نہیں کر سکتے کوئلے کے اندر جو ہے، لیکن یہ سب ان کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ جتنے بارود کی سپلائی ہے یہ ان کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ کوہاٹ میں ہمارے درادم خیل میں تحصیلدار، ڈی سی صاحب یا کوہاٹ میں ڈی سی صاحب آتے ہیں جو قانون کو فالو کرتے ہیں، جو آئین پاکستان کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کے غلامی نہیں مانتے ہیں، اس کے بات نہیں مانتے ہیں، یہ پوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹرانسفر کریں۔ ہم نے پہلے بھی ان کے خلاف ایک عباسی صاحب کو کمپلینٹ کیا تھا، بریگیڈیئر عباسی صاحب، پھر ان پر انکوائری بھی بیٹھائی تھی، لیکن انہوں نے عباسی صاحب کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کے لیے جو ہے کوئلہ بست خیل بلکہ پورا درادم خیل میں ہم کسی کوئلے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اب تو بست خیل چھوڑ کے انہوں نے تور چپر، اخروال، زرغن خیل، یعنی ہر جگہ پہ انہوں نے مداخلت شروع کی اور یہ صرف ایک فون پہ جو ہے اپنا شیئرز کا حصہ لیتے ہیں، یعنی ایک فون کرتے ہیں اور ان کے لیے شیئرز مل جاتے ہیں، کیونکہ جو بھی لوگ جاتے ہیں ان کے پاس یہی ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فری میں 1%، 2%، 3% آپ کو دے دیں گے، برائے مہربانی آپ ڈی سی صاحب کو فون کریں، آپ سیکرٹری کو فون کریں۔ تو یہ جو یہاں پہ سیکرٹری ہیں مدینات کو، ان کو بھی پریشرائز کرتے ہیں، ڈی جی کو بھی پریشرائز کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹے سٹاف ہمارے پاس کوہاٹ میں ہیں ان بیچاروں کو بھی یہ ہمیشہ جو ہے اسی طرح پریشر میں رکھتے ہیں۔ تو کسی بھی غیر قانونی کام کے لیے ایسا میرے خیال میں وزیر قانون کو زیب نہیں دیتا ہے، اور خاص کر ان کے پاس قانون کا موقع ہے، جو قانون والے خود قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے، قانون کا احترام نہیں کرتا ہے، آئین کو پامال کرتا ہے۔ یہ سارے باتیں جو ہے منسٹر لا جو ہے خود بخود اور براہ راست ڈیلنگ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے خود بھی اس کو بار بار دیکھا ہے
کہ یہ خود براہ راست کال کرتا ہے. پہلے تو ان کے بھتیجے تھے اس کو استعمال کر رہے تھے دفتروں میں، لیکن جب ان کے پریشر کم ہو گئی تو انہوں نے جا کے جو ہے خود بخود ٹیلی فون شروع کیے. سیکرٹری کو یہ فون کرتے ہیں، ڈی سی کو یہ فون کرتے ہیں، ڈی سی صاحب کو یہ فون کرتے، تحصیلدار کو یہ کرتے، یعنی پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اب یہ جو طالبان کمانڈر شمشیر ہے، یہ جو اس کی فشپنائی کر رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی جو ہماری قوم کے لیے نقصان ہے، وہ مین نقصان ہمارے یہی ہے. ہمارے مین نقصان یہی ہو رہے ہیں کہ یہ خون خرابی کی طرف ہمارے قوم مستقل کو لے کے جا رہے ہیں. ہمیں سب سے حالانکہ اس قوم سے 2-3 ارب روپے کا کوئلہ نکالا گیا ہے، 2-3 ارب کوئلہ. تو 2-3 ارب کوئلے میں جو ہے قوم کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے ہیں. پیسے کی جو بندربان ہوئی ہے وہ طالبان کمانڈر شمشیر اور وزیر یہ قانون آفتاب علم، یہ ان لوگوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے. آج تک قوم کو 1 بھی پیسہ نہیں ملا ہے. 3 ارب روپے جو ہے کوئلہ بیچی ہے، وہ بھی انلیگل، غیر قانونی. اس میں گورنمنٹ کے ٹیکس بھی کھا جاتے ہیں اور عوام کی حقوق بھی کھا جاتے ہیں. المختصر ہماری یہ جو اپیل ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے اپیل ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے لا منسٹر کو آپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا تو اتنا اپروچ نہیں ہے کہ ہم اس کو ہینڈل کریں، کیونکہ ان کے پاس قانون کا محکمہ ہے، ان کے پاس گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اختیار ہے. تو ہمارا سب سے اہم اپیل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ہے، جو بیرسٹر گوہر صاحب کو ہے، جو ہمارے کور کمانڈر پشاور صاحب کو ہے، ہمارے آئی جی ایف سی صاحب کو ہے، آئی جی پولیس والے کو ہے. کیونکہ وہاں پہ جو پولیس والے ہیں وہ ای سی صاحب جب کوئی لیٹر نکالتے ہیں یا ڈی سی صاحب کوئی آرڈر یا حکم نکالتے ہیں تو اس پہ پولیس والے بھی عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈی پی او بھی ان کے پریشر میں ہے، ڈی آئی جی بھی ان کے پریشر میں ہے، ڈی ایس پی تو میرے خیال میں ایسا ہے کہ ڈی ایس پی کو تو وہ کوئی عہدیدار کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے. تو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی تو اگر ہم اس کو 100 کال بھی کریں گے نا تو اس پہ بالکل عمل نہیں کرتے ہیں. ہم نے 100 دفعہ اس کو بولا. اب بھی آج ہی انہوں نے ایک گاڑی غیر قانونی، یہ جو لیٹر ہمارے پاس انشاءاللہ ہمارے یہ بوستان کل کمپنی کا صدر جو ہے یہ آپ کو وہ لیٹر بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. پابندی کے باوجود آج ایک گاڑی نکال دیا، ابھی 3 گاڑیاں اور لے کے گئے. باوجود یہ دیکھ کہ ہم نے ڈی ایس پی کو بھی کال کیا، ہم نے سی ایچ او کو بھی کال کیا، ہم نے ای سی صاحب کو بھی کال کیا، ہم نے تحصیلدار کو بھی کال کیا. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود آفتاب علم ایک اتنا طاقتور مافیا بن گیا ہے کہ یہ جو 2 تحصیلیں ہیں نا، اس میں اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. اب ہماری ان کی کسٹوڈین ہے، جو ان کے پاس اختیارات ہیں، ہمارا ان سے گزارش ہے کہ آفتاب علم کو یا تو اپنے عہدے سے ہٹا دے یا کم سے کم ان کو بول دو کہ قانون کے عہدے تک محدود رہے. آپ کا یہ کیا کام ہے کہ آپ قوموں کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہاں پہ خون خرابے کے منصوبے بناتے ہیں. حالانکہ یہ جو منسٹر ہوتا ہے یہ ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے اور ان کو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے، اتفاق پیدا کرے، بھائی چارہ پیدا کرے. اگر اسی طرح یہ قوم مستقل کو جس طرح یہ قوم مستقل میں انہوں نے انٹری کیا ہوا ہے تو عنقریب ہے کہ مستقل میں بڑی خون ریزی ہو جائے گی اور پھر وہ سارا جو ذمہ داری ہے میرے خیال میں وہ لا منسٹر آفتاب علم کے اوپر آئے گی. مزید جو بھی باتیں کرنی ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے کہ بھائی اس کے ساتھ 2 تحصیل، ایک تحصیل گنبٹ، دوسرا تحصیل درادم خیل. تحصیل گنبٹ میں جو ہے وہاں پر سر یعنی گولڈ کی مائننگ ہو رہی ہے. وہاں پر اگر انکوائری کی جائے تو منسٹر آفتاب عالم کی فیملی جو ہے وہاں پر انوالو ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر درادم خیل میں جہاں پہ کوئلے کی مائننگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی منسٹر آفتاب عالم انوالو ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی چیف منسٹر خیبر پختونخوا یا اور جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے جو اور عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہم ان سے کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں ان سے کہ بھئی منسٹر آفتاب عالم صاحب کو آپ لوگ جو ہے فوراً معطل کریں اپنے اس عہدے سے اور ان کے خلاف انکوائری کریں. آئندہ کے لیے ایسے شخص کو آپ ووٹ نہ دیں. اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق نہیں یا کچھ نہیں، جی یہ ایک پردہ ہوگا. الحمدللہ بحیثیت میری فیملی ہم سب نے جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہوا ہے اور ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ہے وہاں پہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں ٹاپک پہ آتا ہوں. بستخیل میں جو ایلیگل مائننگ ہو رہی ہے اس میں جو ہے انتظامیہ نے جہاں پہ ڈی سی صاحب ہے، ڈی سی کوہاٹ، اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژن درادم خیل، اس کے ساتھ اور جو باقی عملے الحمدللہ انہوں نے
فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ایلیگل مائننگ اور ایلیگل ٹرانسپورٹیشن کو بند کرنے کے لیے انہوں نے کارروائی کی اور لیٹر وغیرہ جو کرنے تھے آفس سے وہ انہوں نے کی. اب جو ہے وہ بند نہیں ہوئے, الٹا جو ہے اور بھی تیز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سارے جو ایلیگل مائننگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے منسٹر آفتاب عالم انوالو ہے. جس طرح میرے بڑوں نے کہا کہ منسٹر آفتاب عالم صاحب وہاں سے ایک کال کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈی ایس پی یا ایس ایچ او وغیرہ ہوتے ہیں درادم خیل کے, وہ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ جو ہمارے انتظامیہ نے ایلیگل مائننگ میں پرسوں جو اموات ہوئے بلاسٹ کی وجہ سے, جو لوگ مزدور مرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں, تو ان میں ایک لیٹر جاری کیا ہوا ہے جو ڈی ایس پی درہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مائنز منرل کے جو اے ڈی ہے یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ان کے لیے ہیں. تو یہ لوگ بالکل بھی تعاون نہیں کر رہے. ہم اس پلیٹ فارم سے جو ہے مائنز اینڈ منرل کے خیبر پختونخوا کے جو سیکرٹری صاحب ہے ہم اس سے بھی اپیل کر رہے ہیں, ہم ڈی جی مائنز اینڈ منرل خیبر پختونخوا اس سے بھی اپیل کر رہے ہیں, ہم آئی جی پی خیبر پختونخوا ان سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اس ایلیگل مائننگ کو بند کرنے میں, کیونکہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی کیا بہانہ کرتے کبھی کیا بہانہ کرتے ہیں. تو ہم یہی آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں, جو ایلیگل مائننگ ہو رہی ہے, جہاں پہ اموات ہو رہے ہیں مزدوروں کی, جہاں پر ہمارے قوم کی جو ریالٹی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے, جہاں پہ خیبر پختونخوا کے خزانے کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, جہاں پر بغیر چالان کی گاڑیاں نکل رہی ہیں, تو ہم سیکرٹری مائنز منرل اور اس کے علاوہ جو بھی عہدیداران ہیں, اعلیٰ عہدیداران, ہم لوگ سب سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بستے خیل درادم خیل میں جو ایلیگل مائننگ ہو رہی ہے ان کو فوری طور پر بند کیا جائے. ان کے لیے ایک چیک پوسٹ قائم کی جائے درادم خیل قوم بستے خیل میں, جہاں پر ان آؤٹ ان کا بند ہو. والسلام.